کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف صوامت علم الحروف کی ایک علیحدہ سے شاخ ہے، سمجھو ایک برانچ ہے۔ علم الحروف مخزن الاسرار ہے، اسرارات کا ایک خزانہ ہے، اور علماء کرام جتنے بھی متقدمین تھے انہوں نے اس پہ ریاضتیں کی، مخلوق خدا کی خدمت کی۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے تو یہ حروف، یہ ناموں کا علم الاسماء حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، اور پھر بعد میں دوسری زبانیں جو ہیں وہاں سے استخراج ہوئیں، ان زبانوں میں بھی حروف صوامت اور حروف جو ہے ناطق دونوں ہیں۔ صوامت کا مطلب ہے بغیر نقطہ والا، بغیر نقطہ والے حروف، وہ حروف جس پہ نقطہ نہیں ہوتا۔ ان حروف کی بڑی فضیلت ہے، اگر ہم ان کو لکھیں گے تو ان میں 2 حروف کو چھوڑ کے باقی 11 حروف جو ہیں وہ آپ کو حروف مقطعات میں ملیں گے۔ حروف مقطعات ڈیوائن نالج کے ڈورز ہیں۔ میں نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے ابھی تک ڈیوائن نالج کے ڈورز، حروف مقطعات کیسے ہیں، ان پہ میں نے ویڈیوز نہیں بنائی ہیں، لیکن کچھ میں نے معلومات پہلے بھی دے دی تھی آپ لوگوں کو، اور ان میں جیسے الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، ہا میم عین سین کاف، کاف ہا یا، عین صاد طا ہا، طا سین میم، یاسین صاد نون کاف، یہ سارے حروف جو ہیں نورانی ہیں۔ ان میں 3 حروف کو نکال کے
یعنی یا، کاف اور نون کو بقایا جو حروف ہیں وہ حروف صوامت میں شامل ہیں۔ حروف صوامت کے جو حروف کی تعداد ہے وہ 13 ہے، اور 13 اعداد جو ہیں یا عہد کے ہیں۔ اگر حروف صوامت کی کسی کو رجعت ہو جائے تو اس طرح سے یا عہد پڑھنے سے اس کی رجعت ختم ہو سکتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں باموکل اگر اس کو تینوں حروفوں کو یا اس اسم اعظم کو باموکل پڑھا جائے تو بھی رجعت ختم ہو سکتی ہے۔ اور بھی بہت سارے دوسرے طریقہ کار ہیں حروف صوامت کی، جو اگر کسی کو رجعت ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے۔ ان 13 حروف میں جو اسرارات ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ یہ جو 2 حروف ہیں واو اور دال، یہ مشتری اور ذہل سے ہیں، یعنی ان 2 حروف میں جو ظلمانی حروف ہیں یہ مشتری اور ذہل سے وابستہ ہیں۔ ان حروف کی ترتیب عناصر کتابوں میں جو عام لکھی ہوئی ہے کاپی در کاپی، ترتیب عناصر جو ہے انہوں نے جو عام لکھی ہے آتش بعد آب خاک، اور دوسری ترتیب جو لکھی ہے آتش خاک بعد آب۔ یہ دونوں تراتیب لوگ رکھتے گئے اور کتابیں بھر دیں، یہاں تک کہ یہ علم اس طرح سے بنا دیا کہ جیسے علم الکیمیا کی کتابیں آپ کو بھری پڑی ہوں گی کہ سب میں سونا بنانے کا نسخہ ہے لیکن کچھ بنتا نہیں۔ اسی طرح علم جفر کے ساتھ بھی یا علم الحروف کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی حشر کر دیا۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں ٹرائنگل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ٹرائنگل کی جو چال ہوتی ہے، ان کے جو مزاج عنصری ہوتی ہیں وہ کیسے پہچانے جائیں اور ان کا صحیح طریقہ کہاں ہے، اور لوگوں نے کیسے کتابوں میں غلط طریقے سے لکھ دیا اور پھر اس پہ لوگ عمل پیرا ہوتے رہے، کبھی فائدہ کبھی نافائدہ، تو یہ دونوں چیزیں اس وجہ سے ہوئی تھیں۔ اسی طرح اگر آپ کو ترتیب عناصر سمجھ میں نہیں آتی تو آپ علاج نہیں کر سکتے۔ پہلے تو ترتیب عناصر کو سمجھیں کہ اگر بروج کو آپ جو نام نکالتے ہیں، جو سیارے نکالتے ہیں، وہ بروج کے حساب سے جب تقسیم کریں گے تو اگر آپ ترتیب آتش بعد آب خاک کریں گے تو وہ آپ کی غلط ہو جائے گی، لیکن اگر بروج کی جو ترتیب ہے عنصری وہ آتش خاک بعد آب ہے، اس کے مطابق اگر میچ کریں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ پھر ان کا جو دشمن حروف ہے، میں نے وہ آپ کو ابھی ویڈیو جو ہے اس کے بورڈ پہ میں نے لکھ کے بتا دیا ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ اس کے 3 حروف ہیں، 3 جو ہیں اللہ تعالیٰ کے 3 جگہ پہ قرآن مجید میں نکات والے جو ہیں حروف مقطعات آئے ہیں، جیسے یاسین، کاف والقرآن المجید اور نون والقلم وما یسطرون۔ میری اگر پروننسیشن صحیح نہیں ہو تو آپ قاری صاحب سے پوچھ لینا۔ تو ان میں جو حروف ہیں یاسین کمبائن حروف ہے، یہ کے ساتھ سین آ رہا ہے، یا کے ساتھ، کاف جو ہے علیحدہ ہے، اور جو نون ہے وہ بھی علیحدہ ہے۔ ان چاروں کے اگر ہم اعداد نکالیں گے تو 220 ہوں گے، اور سورہ اخلاص کا جو ہے وہ جو ہے
حروف مقطعات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہی ہے کہ اس کی پہلی آیت جو ہے وہ قل هو اللہ احد ہے، قل هو اللہ احد۔ ان کے اگر آپ اعداد نکالیں گے تو 220 نکلیں گے۔ یہی آیت اور یہی حروف اور یہی آیت یہ رجعت حروف صوامت کو بھی ختم کرتے ہیں اور یہ بندش حروف صوامت کو بھی ختم کرتے ہیں، لیکن ان کو باموکل پڑھنا پڑتا ہے اور صدقات وغیرہ دیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ جو اس کی نحوست ہے، جو آپ لوگوں نے کوئی اگر کبھی دعوت دی یا چلا کشی کی تو اگر ہو گئی تو اس کو اس طرح سے کاٹا جاتا ہے کہ باموکل ان کو پڑھتے ہیں، باموکل یعنی ملائکہ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ جیسے ہی آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کی بندش جو ہے وہ کھل جائے گی، وہ ٹوٹ جائے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور اگر آپ کو اس طرح سے نہیں آتا تو پھر دوسرا طریقہ، کیونکہ حروف صوامت مجموعہ نہیں ہے کسی ایک جملے کا، بلکہ حروف صوامت لیٹرز ہیں فردن فردن، تو اس کو آپ علیحدہ علیحدہ سے اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ باموکل پڑھیں اور اس کے ساتھ ایک دعا بھی لگا لیں۔ مثال کے طور پہ آپ دعا لگا رہے ہیں شفاء امراض کے لیے، تو پھر ہم اس طرح سے پڑھیں گے اجبیا اسرافیل بیک الف یا اللہ یا احد، اور پیچھے سے ہم دعا لگا لیں گے یا رب انی مسنی ضر و انت ارحم الراحمین، یعنی یہ شفاء امراض کے لیے ہو گیا۔ لیکن اگر ہم کسی کو کوئی نشئی ہے، کوئی ہیروئنی ہے، کوئی زومبی نشہ کر رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے یا کسی اور بری چیز میں پھنس گیا ہے، تو اس کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، سدھارنے کے لیے یا اصلاح کے لیے ہمیں اس طرح سے پڑھنا پڑے گا اجبیا اسرافیل بیک الف یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس طرح سے وہ راہ راست پہ آ جائے گا۔ غرض یہ کہ اگر آپ جس طرح کے بھی پریشانی میں ہیں، اس طرح کی پریشانی کے والی آیت جو ہے، دعا جو ہے، وہ آپ اللہ تعالیٰ کے باموکل اسماء کے ساتھ پیچھے سے وہ دعا لگا لیں، تو پھر اس سے آپ کو شفاء کاملہ حاصل ہوگی، اور پھر آپ حروف صوامت سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور لوگوں کی بھلائی بھی ہوگی۔ میں جانتا ہوں بہت سخت ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں اور آج کل ریاضتیں بہت لوگ کم کرتے ہیں، اسی لیے میں آسان سے آسان طریقے آپ لوگوں کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اور ویسے تو اس کی ریاضت کے اور طریقے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کو سورج گرہن اور چاند گرہن کے اعمال بتائے تھے کہ اس طرح سے کیے جاتے ہیں۔ سورج گرہن اور چاند گرہن میں اگر حروف صوامت کو پڑھا جاتا ہے تو اس سے جو ہے آپ کے تصرف میں جو ہے روحانی اثرات حروف صوامت کے آ جاتے ہیں اور آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اور سلسلہ قادریہ کے جو اعمال ہیں وہ خود بھی اور دوستوں کو بھی شیئر کریں گے، اور میرے جو ویڈیوز ہیں یہ دوستوں کو شیئر کریں۔ خدا حافظ۔ حروف صوامت کہا جاتا ہے بغیر نقطہ کے حروف کے۔ بغیر نقطہ کے حروف ابجد میں دو طرح کے ابجد میں ملتے ہیں، ایک شمسی میں، ایک قمری میں۔ ہم مان لیتے ہیں آج قمری کے حساب سے کہ حروف صوامت قمری جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے اب جد
औज़ाती कल मन सफस कर शित इन हरूफ सवामत, इनमें से हम बगैर नुक्ता जो हरूफ हैं उनको लेंगे। ये हरूफ सवामत जो हैं ये हरूफ सवामत है। इनकी तादाद जो है वो 13 है और 13 अदद जो हैं या अहद के हैं। अब बात यह है कि ये जो हरूफ हैं ये दरअसल किसी भी किस्म की बंदिश के लिए होते हैं। किसी भी किस्म की बंदिश के लिए होते हैं, या किसी बीमारी को बांधने के लिए, या किसी और तकलीफ़ आसीब जिन्नात को बांधने के लिए, शिफाए इमराज के लिए, सेहत के लिए, या कोई भी बंदिश हो, रोज़गार की हो या कोई और बंदिश हो, उसको बांधने के लिए इन हरूफ को इस्तेमाल किया जाता है। ये हरूफ इसरारात से हैं। ये हरूफ मादनल असरार हैं। क्योंकि हरूफ मुक़त्तियात जो हम करते हैं, जो कुरान मजीद में अलग अलग से पढ़े जाते हैं, उनमें सभी जो हैं, जो उनके हरूफ हैं वो सब हरूफ सवामत में से हैं। ताहा, यासीन, नून वल कलम वमा यस्तरून, काफ वल कुरानिल मजीद, त्वा सीन मीम। इन हरूफ में सभी हरूफ इनमें हैं सवाए 3 हरूफ के। 3 हरूफ जो हैं हरूफ मुक़त्तियात में शामिल नहीं हैं, वो नुक्ते वाले हैं। और हरूफ मुक़त्तियात को नूरानी कहा जाता है। हरूफ मुक़त्तियात में 2 हरूफ जो हैं ये ज़ुल्मानी हैं। बाकी सारे जो हैं नूरानी हरूफ कहलाते हैं, यानी वो हरूफ मुक़त्तियात में शामिल हैं। इसी तरह कुरान मजीद में हरूफ मुक़त्तियात में जो हरूफ हैं, उन हरूफ मुक़त्तियात में से 3 हरूफ जो हैं यासीन, नून और काफ है। यासीन
کے اعداد 70، اس کے 50 اور کاف کے 100 ہیں۔ اس کے مکمل جو تعداد ہو گئی یہ 220 ہو گئی، اور 220 جو ہیں یہ سورہ اخلاص کی ایک آیت کریمہ کے اعداد ہیں جو کہ کھولنے کے کام آتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو دوسرے الفاظ میں دیکھیں کہ آپ نے رک و رفد سنا ہوگا، رک و رفد کہتے ہیں لوہا اور اس کو کہتے ہیں سنگ مقناطیس، یہ مقناطیس ہے اور لوہا کہتے ہیں اس کو، لوہا اور چکمک یا مقناطیس سے بولتے ہیں۔ یہ ان حروف کے اسرارات ہیں۔ نقطے والے حروف کھولتے ہیں، اور جو بغیر نقطہ حروف ہوتے ہیں وہ بندش کا کام کرتے ہیں۔ نقطے والے حروف میرے آپ لوگوں کے سامنے یہ سارے لکھے ہوئے ہیں، اور بغیر نقطہ والے حروف بھی آپ لوگوں کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں اس کی ترتیب عناصر سے علاج کرتے ہیں۔ تو ایک ترتیب یہ ہے: آتش، باد، آب، خاک۔ اور دوسری ترتیب ہے آتش، خاک، باد اور آب۔ اس ترتیب سے اگر ہم آتے ہیں تو وہی حروف لکھیں گے اس طرح سے: اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ سیارہ جو نکالتے ہیں، برج جو نکالتے ہیں، وہ علم نجوم کے مطابق نکالتے ہیں۔ عناصر جو ہیں وہ بھی جو ہے جب وہ اعداد نکالتے ہیں نام کے، تو پھر اس کو جب تقسیم کرتے ہیں 7 پہ یا 12 پہ، تو پھر وہ عنصر جو لیتے ہیں تو وہ اس ترتیب سے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر جو عاملین ہوتے ہیں ان کے عمل جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ترتیب عناصر ان کی طرف سے ہے جس کو میں استعمال نہیں کرتا۔ بلکہ اگر عمل اور حروف کو اور سیاروں سے جب آپ میچ کریں گے تو پھر اس ٹیبل کو آپ لوگوں کو اپنانا پڑے گا۔ اس ٹیبل کے مطابق الف جو ہے وہ دال سے جو ہے مخالف ہے۔ اس ٹیبل کے مطابق ہا جو ہے وہ مخالف عنصر اس ہا کا ہے۔ اس ٹیبل کے مطابق طا جو ہے اس لام کا جو ہے وہ دشمن عنصر ہے، یعنی آتش کا جو دشمن عنصر ہے وہ آب ہے۔ اور اگر ہم اس عنصر کو نکالیں گے تو یہ میم کا عین ہوگا، اور فا کا جو ہوگا وہ را ہوگا۔ اسی طرح سے عناصر میں تبدیلی ہو جائے گی۔ اور اگر ہم یعنی اس ترتیب سے اگر ہم چلتے ہیں
تو ہمارے پاس جو ہے حروف صوامت کے جو مخالف حروف ہوں گے وہ اس طرح سے ہوں گے: الف کا دال، ہا کا ہے، اور طا کا لام، میم کا عین، اور فا کا رے، اور اسی طرح سے اگر ہم دوسرے حروف لیں گے تو پھر تو یہاں پہ پھر واو کا جو ہے وہ زا مخالف ہوگا، اور سین کا نون یا نون کا سین مخالف ہوگا، اور صاد کا کاف ہوگا، تو اس طرح سے یہ ہو گئے۔ اور کاف کا جو ہوگا وہ یا ہوگا۔ تو یہ ترتیب ہوگی حروف صوامت کی، اور حروف صوامت کے یہ مخالف عنصر میں اس طرح سے جو ہیں یہ ان کے بنیں گے مخالف عنصر کے حروف، جو کہ آپ کو علم جفر، نجوم، فلاسفہ، گریک، جس بھی آپ میتھالوجی کے حساب سے جائیں گے یہ درست ٹیبل بن جائے گی، نہ کہ دوسری جو ہوتی ہیں اس میں پھر وہ مخالفت ہو جاتی ہے اور وہ غلط ہو جاتے ہیں۔ شلجم کی زمین پہ آئے، اپنی زمین پہ گھوم رہے ہیں، صحیح ہے؟ یہ اسے ہم لوسن بولتے ہیں، یہ بھینسوں اور گایوں کا چارہ ہوتا ہے، اور یہ شلجم جو عام لوگ شلجم کھاتے ہیں، یہ شلجم میں اس کی جو ہے جڑ ہوتی ہے، اور یہ شلجم کا جو ہے یہ نیچے سے پھل ہوتا ہے۔ اور ساو دیدہ کے بعد آئے تو نہیں مانا کہاں ہے جیکا بیماری مانو ہونی ہے نا تازی ہوا تے انہیں جو اثرات انہوں نے نسا منا ہونے جھالیا میں نہ سمجھے آ تکلیفہ مانو سے کائی گرمی ہے جین تھی بیٹی اجازت کی کریں۔ مرجی بس گوگڑو تو ॾेखारियो वञे हिकिड़ो कोगड़ो वॾो जेको हुजे उहो ॾेखारियो वञे वरे तो ये पटे से ना बस ईअं त ॾेखारियो ये शलजम का फल होता है, फसल होता है। ये देखें, ये नीचे से जड़ होती है, ये शलजम इस तरह से बनता है। शलजम एक जायकेदार और सर्दियों के मौसम में एक अच्छी सी सब्ज़ी होती है, मैदे के लिए मुफीद है,
اور جلد ہضم کرنے والی امراض معدہ کے لیے بہت ہی مفید سبزی کے طور پہ جانی جاتی ہے۔ اور شلجم جو ہے گوشت کے ساتھ بھی پکائی جاتی ہے اور شلجم جو ہے ایسے بھی پکائی جاتی ہے۔ اور شلجم اور میتھی کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے۔ شلجم کا جو ہے اچار بھی بنتا ہے گاجر کے ساتھ، اور شلجم جو ہے ایک سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کا اگر زمین میں آدمی گھومے تو اس کو ہریالی کی وجہ سے اس کو صحت بخش اور اچھی ہوا میسر ہوتی ہے۔